لکھا ہے کہ جب بھی کسی مسلم ملک میں حملہ ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے تو دو بلاک سامنے آتے ہیں، ایک ایران اور دوسرا سعودی عرب، جس کو ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار تعبیر کیا جاتا ہے، طاقت کی جنگ۔ تو کہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار تھی، اور عراق میں بھی، اور شام میں بھی، اور یمن کے اندر بھی۔ تو وہ اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں ہمیشہ اس بارے میں تفریق پائی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو شیعہ ہیں یہ ایرانیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ سعودیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسے منطقی نقطے ہیں کہ ہم اپنے اہل سنت برادران کو حقیقت سے آشنا کر سکیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے اس کو سمجھانا انتہائی آسان ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنے کی بالکل کوشش نہ کرے اس کو سمجھانا انتہائی سخت ہے۔ میں اپنے ان اہل سنت بھائیوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ داعش قابل احترام ہے، ان سے عرض کروں گا کہ جہاں اور بہت سارے لوگ داعش کے پاس مدد کرنے گئے، آپ 1-2 مہینے وزٹ کر کے وہاں زندگی گزار کے آ جائیں، اور اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے 2 جوانوں کو آگ میں جلتے دیکھا تو آپ کی نفسیات کے اوپر اتنا برا اثر پڑا، اور اس داعش نے سینکڑوں لوگوں کو میدانوں میں کھڑے کھڑے ذبح کیا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جائیے ان کے زیر اثر ماتحت علاقوں کے اندر کچھ دن زندگی گزار کے آ جائیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ جیسے ہمارے بہت سارے طالبان کے حامی دوست احباب افغانستان میں جب طالبان کی مدد کرنے گئے اور واپس آئے تو ان کے اوپر سے ان کی ساری محبتوں کی گرد دھول سب صاف ہو گئی، سب سمجھ گئے کہ یہ کام کیا ہونے والا ہے یہاں پر۔ تو یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر صرف اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا نشے اور جوئے کے لیے مشہور سعودی حکمران سنیوں کے آئیڈیلز ہیں؟ یہ اہل سنت کے آئیڈیلز ہیں کیا؟ کاش اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے کسی آئیڈیل کو لے آؤ۔ یہ جو عیاشیوں کے لیے مشہور ہیں، یہ جو عیش و عشرت کے لیے مشہور ہیں، یہ اہل سنت کے آئیڈیلز ہیں، یہ وہ اہل سنت کے حکمران ہیں جن کی اطاعت واجب ہے۔ تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ عزیزان محترم، تھوڑا سا اپنے عقل و شعور کو استعمال کرو۔ تمہارا حاکم، تمہارا واجب الاطاعت اس کو ہونا چاہیے جو کم سے کم دین پہ عمل کرتا ہو، جو دین کے خاطر آگے بڑھتا ہو۔ ان سعودی حکمرانوں میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، کس کے لیے چھپی ہوئی ہے، جو اب ان کے پیچھے کوئی جانے کی کوشش کرے؟ تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ شیعہ اور سنی کا ہے تو پھر ایک اور سادہ سی بات پوچھنی پڑے گی کہ اگر ایرانیوں نے شیعوں کی مدد کرنی تھی تو حماس کی مدد کیوں کی تھی؟ حماس سنی مشہور ہے، قطعاً مشہور ہے کہ سنی ہیں اور ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی مدد کیوں کی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ سنی اور شیعہ کا نہیں تھا، معاملہ اس بڑے کینوس کے اوپر ہے جس کے اوپر ہم امت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں۔ ابھی تک ایران مورسی کا ساتھ دے رہا ہے، ابھی تک ایران اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مورسی کی حکومت نہیں گرنی چاہیے تھی، ابھی تک وہ سید نصر اللہ اپنی تقریر کے اندر مورسی کو کہہ رہے ہیں کہ مورسی کی حکومت باقی رہنی چاہیے۔ اور مورسی کون تھا؟ اخوان المسلمین کا تھا۔ اخوان المسلمین شیعہ تھے، سنی تھے، قطعاً اہل سنت تھے۔ ایران اسی مورسی کا ساتھ دے رہا تھا، تو کہاں پھر شیعوں کا ساتھ دے رہا تھا وہ؟ یہ باتیں اہل سنت کو کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ آگے بھی اور سمجھ میں آئیں گی۔ ایک محاذ ان اہل سنت بھائیوں کا جن کو سمجھانا ہے، اور ایک محاذ اپنے شیعہ بھائیوں کا جن کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ ہمارے شیعہ دوست صحیح کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے اوپر تہمتیں لگائے چلے جا رہے ہیں؟ دونوں محاذ بہرحال میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کو اپنا کام مضبوطی سے کرنا چاہیے۔ خدا حقائق کو خود بخود ثابت کر دیتا ہے، اپنا کام صحیح کرنا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صاحب یہ سوالات کافی زیادہ ہوں گے، ہم ان کو کوئی ٹائم لیمٹ ابھی سے لگانے کی کوشش کریں گے، اور تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ کو بھی میں اپنے اندر بھی نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ یہ سوال جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، یہ اتنی جذباتیت کے ساتھ جواب نہیں دیے جا سکیں گے، اس کو تحمل سے پڑھنا پڑے گا، تحمل سے ہی جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کہ اگر ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران کو کیا فائدہ یا نقصان ہے؟
اس مذاکرات کی صورت میں ایران کو کیا جوہری توانائی سے محروم ہو جائے گا، یعنی کر دیا جائے گا؟ رہبر معظم نے کئی موقع پر اس بات کو کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات سے بہت زیادہ پر امید نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان مذاکرات سے بہت زیادہ پر امید نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے کہ وہ یہ قطعاً کہہ چکے ہیں، ایرانی صدر کو بھی کہنا پڑا ہے، کہہ چکے ہیں وہ یہ کہ ایران کبھی بھی اپنی جوہری توانائی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ بس یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، یعنی یہ جو مذاکرات اتنے لمبے چل رہے ہیں یہ اس پر نہیں ہے کہ ایران ایٹمی توانائی رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر کوشچن یہ ہوتا نا تو پھر مذاکرات کو چلنا ہی نہیں تھا، مذاکرات پہلے گھنٹے میں ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ مذاکرات اس پر ہیں کہ ایران ایٹمی توانائی کا حق رکھے گا، اس حق کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ مجھے جنیوا جانے کا موقع ملا تھا، تو اقوام متحدہ کے آفس بھی گیا تھا ایسے وزٹ کے لیے، تو وہاں پر کچھ ایکسپرٹ موجود تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا تھا، ایک نے سب کو بتایا تھا، میں بھی اس میں تھا، کہ کون کون سے مذاکرات میں کو کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تاریخ کے پیچیدہ ترین مذاکرات وہ کون کون سے تھے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں یہ پولیٹیکل ہسٹری کے اتنے کمپلیکیٹڈ مذاکرات کم ہوئے ہیں، بہت کم ہوئے ہیں۔ اس میں جو سائنٹیفک ڈیٹیلز انوالو ہو رہی ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایٹمی توانائی کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ان باتوں کو طے کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجیے یہ لیول بہت ہائی لیول ہے۔ اس وقت جن چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی توانائی ہوگی یا نہیں ہوگی، بات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایٹمی توانائی کے جو انتہائی باریک مسائل ہیں وہ ٹیبل کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ اس میں ایران کیا کرے گا، اس میں ایران کیا کرے گا۔ تو یہ مسائل آسان نہیں ہوں گے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی قوم کی ایک خواہش کا رہبر معظم نے احترام کیا ہے۔ یوں احساس ہوا کہ ایرانی قوم کی ایک خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، اس کا رہبر معظم نے احترام کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر قوم یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں تو مذاکرات ہو جائیں، لیکن ان حدود کے ساتھ ہوں کہ ہم توانائی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں کہیں پیچھے ہٹیں گے امریکہ کو اقتصادی بائیکاٹ میں اتنی ہی نرمی کرنی پڑے گی۔ اچھا، امریکہ کا کیا کہنا ہے؟ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ عرصہ گزرے پھر ہم اقتصادی پابندیوں کو ختم کریں گے۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ہر پیچھے ہٹنے پر اقتصادی پابندیوں کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی بھی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ہم نے چھوٹا سا لفظ استعمال کیا، اقتصادی پابندیوں کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، اور میں عرض کیا کہ کافی کمپلیکیٹڈ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈ کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اب میں اس میں نہیں پڑھوں گا ورنہ یہ بہت تفصیلی ہو جائے گا۔ اوباما کو بھی بہت کچھ چاہیے، اوباما کو اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کیونکہ وہ نیتن یاہو سے ٹھیک ٹھاک مصیبت پال چکا ہے اور نیتن یاہو دوبارہ واپس آ چکا ہے۔ تو اب اس وقت امریکی صدر کی بھی بہت بڑی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہاں، انہوں نے دوبارہ اسی مسئلے کو اٹھایا ایک اور انداز میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، یعنی یوں بتایا جاتا ہے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ ایران ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کا دشمن ہے، لیکن اصل میں یہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب کارڈز ہیں جو یہ دونوں مل کر کھیل رہے ہیں مسلم امہ کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے حمید گل کی زبان سے سنی تھی، حمید گل کی زبان سے سنی تھی کہ یہ امریکہ اور ایران نیچرل الائز ہیں ایک دوسرے کے۔ تو سامنے والے نے کہا کہ نیچرل الائز کیسے ہیں، اس کا تو انقلابی مربر امریکہ کے اوپر آیا ہوا ہے، مرد آباد امریکہ کے اوپر آیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب وقت کی باتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اور تصور کیجئے کہ 35 سال ہو گئے اور وقت کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر امریکہ کا الائنس ہے تو امریکہ اسرائیل کا الائنس تھا، تو اسرائیل اور ایران کے تعلقات اچھے ہو جانے چاہیے تھے اگر امریکہ اور ایران الائنس میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں تھے، جبکہ ایران کے بدترین تعلقات اسرائیل سے رہے۔ پھر اسرائیل کی دشمنی حزب اللہ سے تھی تو ایران کی دشمنی حزب اللہ سے نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ بہترین دوستی حزب اللہ کے ساتھ رہی ہے۔ تو وہ 2 اور 2 4 کا معاملہ ہے، بہت واضح ہے،
لیکن یہ ہے کہ جب سامنے والے کے پاس کچھ نہیں رہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حمید گل جیسے لوگوں کو سامنے جب یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے نعرہ تو امریکہ کے خلاف لگایا، ہم نے کیا کچھ نہیں ہے، اور ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں نے نعرہ بھی لگایا اور کر کے بھی دکھایا. اب چونکہ یہ اعتراف نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں دونوں ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے یہ بات بھی حمید گل کی زبانی سنی ہے، اور اس کے بعد جب حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مقاومت دکھائی تو پھر دوبارہ انہی حمید گل صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نہیں، خدا بھی حزب اللہ کا ساتھ دے رہا ہے، خدا بھی حزب اللہ کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ سب پروپیگنڈا مشینریز اپنا کام کرتی رہتی ہیں. اللہ رحم کرے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے ایم کیو ایم سے کیا کام کرانے ہیں کہ ان پر سختی کی جا رہی ہے؟ کیا ایجنسیز کے قابو سے باہر نکل گئی ہیں یا کسی بڑے پلان کا حصہ ہے؟ برادر میں اس پہ تو شاید کمنٹس نہ کروں کہ کیا بڑے پلان کا حصہ ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم اور اس کا معاملہ اختتام پر ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو مجھے سمجھ میں آتا. محمد آل محمد. میں بھی راستے میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مشرف صاحب ایم کیو ایم کو نہ سنبھالتے تو کتنی ہزار جانیں بچ جاتی، کتنی ہزار جانیں بچ جاتی. اگر ہمارے پاکستانی پولیٹیشنز ایم کیو ایم کو بھتہ نہ دیتے تو اس ملک کی ترقی کہیں سے کہیں ہوتی. یہاں پہ امن کچھ اور ہوتا، یہاں پہ ہزاروں لاکھوں جانیں پروڈکٹیو ہوتی. یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہماری انتظامیہ کی غلطی ہے، ہماری آرمی کی غلطی ہے. اور اس کے بعد انتہائی بے حیائی کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھی، یہ تھی. چند سال پہلے کیوں نہیں پتا تھا آپ کو کہ یہ تھی؟ اب کہہ رہے ہیں ایک بندہ پکڑا جس نے 25 ڈاکٹر مارے، 25 فلاں مارے. جب مار رہے تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ سب پتا تھا، سب معلوم تھا، لیکن سب کی سیاسی بارگینز تھیں. مشرف صاحب کی بھی پولیٹیکل بارگینز تھیں، بعد میں والے حکومتوں نے بھی پولیٹیکل بارگینز کی. پولیٹیکل بارگین میں ایک بہت سادہ سی چیز تھی، اگر آپ کو کراچی میں اسٹرائک نہیں چاہیے تو آپ یہ کراچی ہمارے حوالے کر دیں. یہی تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ایسا ہو گیا. اللہ کرے جو اب تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیپٹر انشاءاللہ اب اس چیپٹر کو کلوز ہو جانا چاہیے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب عاشور میں بم دھماکہ ہوا تھا اور بعد میں چہلم میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس وقت ہمارے دلوں سے آہ نکلی تھی کہ جس کسی نے بھی کیا ہے خدا اس کو ذلت کی زندگی دے دے اور ذلت کی موت دے دے. انہوں نے سید الشہداء کے جلوس میں ہنگامے کیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو متہم کیا، عزاداری کے تقدس کو پامال کیا. جس کسی نے بھی کیا، ہم نے اس موقع کے اوپر دل سے دعائیں مانگی تھی کہ خدا ان سب کو نیست و نابود کرے گا، ان کو بے عزتیوں میں مبتلا کرے گا. الحمدللہ رب العالمین بہت سارے پردے چاک ہو گئے، اور بھی بہت سارے پردے چاک ہوں گے ابھی انشاءاللہ تعالی. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک چیپٹر، بہت مشکل چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہونے کی طرف ہے. انشاءاللہ خدا بہتری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک سبق میں کہوں گا ہماری قوم کو لے لینا چاہیے. آج میرے خیال میں 2 سبق تو دینے کو کہہ چکا ہوں، تیسرے سبق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو آپ میں سے کوئی اعتراض میں کہہ سکتا ہے تم کون ہوتے ہو سبق دینے والے؟ لیکن ایک بات ہمیں سیکھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اپنے جلوسوں کی حفاظت سیاسی تنظیموں سے مت کروائیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا حصہ نہ بننے دیں. جلوس ہمارا ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کی ٹرسٹیز کے اندر، امام بارگاہوں کے کنٹرول میں کسی ایری غیری پولیٹیکل پارٹی کو اندر نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اندر کسی کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے.
ہماری امام بارگاہوں اور مسجدوں کے ٹرسٹیوں کے اختلافات پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں سیٹل ہو رہے تھے. ہم نے اپنے پاؤں کو خود کلاڑی ماری تھی. ہم نے کلاڑی خود ماری تھی اپنے پاؤں کے اوپر. ہم نے کیوں اتنی ویکنس دکھائی اپنی؟ ہمیں اب بھی سبق لینا چاہیے. سبق لینا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے دینی مسائل ہیں. دینی مسائل ہم خود حل کریں گے. ہم سیاسی جماعتوں سے دینی مسائل کے لیے بھیک نہیں مانگیں. اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا جب عاشور میں دھماکہ ہوا تھا. آپ چہلم کے اندر کفن باندھ کے آئے تھے اور آپ نے پوری پولیٹیکل پارٹی سے کہا تھا کہ ہم اپنے جلوسوں کے تحفظ میں تم سے بھیک نہیں مانگیں گے. ہمارے بچے خود دفاع کریں گے. جو بچے قابل اعتماد ہیں، جو اپنی جانوں کو جاتا دیکھتے بھی اپنے عالم اور اپنی زیارتوں کو چھوڑ کے نہیں جاتے، تو ہم ان پہ کیوں نہیں اعتماد کریں؟ یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا اور اس صحیح فیصلے نے آج آپ کو یہ طاقت نصیب کی. آپ کو یہ طاقت نصیب کی. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اپنے دینی مسائل کے اندر دوسروں کو مت گھسنے دیں. یہ آپ کا معاملہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. آپ کا دفاع آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کے جلوس کا دفاع، آپ کی عزاداری کا دفاع، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کسی سے بھی کروائیے، آپ کا اپنے بندے ہونے چاہیے، آپ کے اپنے لوگ ہونے چاہیے. ایک بات ہمیں سیکھنی پڑے گی، کمزور کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے. عزت کے ساتھ طاقت دکھاؤ. کمزوری کا ایکسپوجر اچھا نہیں ہے. ہم دوسروں سے جا کر کہیں کہ ہماری عزاداری کا تحفظ کرو، اپنی کمزوری کا ایکسپوجر کر رہے ہیں. اپنی کمزوری کیوں دکھائیں؟ اس کمزوری کو طاقت میں تبدیل کریں. آپ سب سے کہیں، اور کوئی بھی ہم سے آ کر کہے کہ ہم آپ کی عزاداری کا تحفظ کریں گے، ہم اس سے کہیں کہ بھائی ایسا ہے، یہ ہمارا اپنا کام ہے، اس میں آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود کریں گے. ہم اس کو کر سکتے ہیں عزیزان محترم، ہم اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین آپ نے 4-5 سالوں کے اندر کئی درس اچھے لیے ہیں اور اس نے ہمیں طاقت دی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے خیال میں پاکستانی قوم آہستہ آہستہ میچور ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ میچور ہو رہی ہے. مجھے تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں یہاں پر. ویسے میں بھی 20 سال میں میچور ہونے کی طرف جا رہا ہوں گا، لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ میں 20 سال میں قوم کے اندر جو تبدیلی دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے قوم میچور ہونے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے، جس میں ہمارے شہیدوں کی شہادتوں کا خون بھی شامل ہے، ان کا پاکیزہ خون شامل ہے، شہید سید جعفر جیسے لوگ. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم میچور ہونے کی طرف جا رہی ہے اور بہت پازیٹیو فیوچر ہے ہمارے لیے. لوگ جو ہمیشہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، دیکھ لو الحمدللہ رب العالمین قطعاً ایک بات ہے، مستقبل ہمارا ہی ہے. مستقبل اور کسی کا نہیں ہے، مستقبل ہمارا ہی ہے. مستقبل اس دین کا ہے، مستقبل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کا ہے. اس کے علاوہ کسی کا مستقبل نہیں ہے، کیونکہ یہ حق ہے. جاء الحق وزهق الباطل وما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. یہ فکر باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی. لکھا ہے حماس سپورٹس ملٹری آپریشن فار پولیٹیکل لیجیٹمیسی ان یمن. پلیز کمنٹ. سورس عرب نیوز. ہاں ٹھیک ہے، عرب نیوز تو ایسے کہتی رہے گی کہ حماس جو بھی کر رہی ہے وہ، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیجیٹمیسی کے لیے یمن کا ساتھ دے رہی ہے. وہ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، یہ سب چلتی رہتی ہیں. آپ اپنا وقت ان کی الزامات تراشی کے اوپر ضائع نہ کریں. آپ ان کی اسٹریٹجی سمجھنے کے اوپر وقت لگائیں اور ان کی اسٹریٹجی کے پیچھے ان کی ویکنس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی پارٹی کی بھی ویکنس اور اسٹرینتھ کو، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے. لکھا ہے روایت میں جو کہا جاتا ہے کہ یمن کا پرچم سب سے سولے ہوگا، اس کے کیا معنی ہے؟ کیا اس کا کمپیریزن خراسانی سے کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی کہ مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے ٹچ بھی نہیں کیا کہ آیا یہ وہی سید یمانی ہے یا نہیں ہے، یہ خراسانی ہے یا نہیں. اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف ایک کام کریں، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں اور ظہور امام ہو جائے گا. شرعی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اگر شرعی ذمہ داری مظلوم کا ساتھ دینے پر ہے، آپ مظلوم کا ساتھ دیں. یہی شرعی ذمہ داری پر عمل ہمیں اور آپ کو ظہور امام سے نزدیک کرے گا اور انشاءاللہ وہ نزدیک ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لکھا ہے کیا پاکستانی فوج اس قابل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فوج میں ڈالیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو فوج میں ہونا چاہیے. البتہ ہر ایک کی اپنی ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے.
میں خود بچپنے میں فوج میں جانے کا بہت شوقین تھا، حقیقت یہ کہ میں خود بچپن میں بہت شوقین تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اگر اس وقت مجھ سے کوئی یہ کہے تو میں اپنے موجودہ کام کے سلسلے میں بندوق اٹھانے کو پریفر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں بندوق سے زیادہ بڑا اسلحہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، تو میں چھوٹا اسلحہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی طرح اگر کوئی میرا بچہ مجھ سے کہے کہ میں بندوق کا اسلحہ اٹھاؤں یا قلم کا یا حق کی زبان کا، تو میں کہوں گا کہ حق کی زبان اور قلم کی طاقت اسلحے سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے بندوق کا اسلحہ اٹھانا ہے، تو میں کہوں گا وہ بھی صحیح ہے، حق کی خاطر اٹھانا بالکل اچھا ہے، اس کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو خلیج کی چھوٹی چھوٹی ریاست جیسے دبئی، قطر، کویت، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کئی لحاظ سے ان کا رد عمل ان ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ایک بات ہے، سب کی جان نکل جائے گی اس معاملے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوئی تو خطے میں جنگ کے اثرات آئیں گے، اور ان بادشاہوں میں سے کسی میں بھی لمبی جنگ کو جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بوائلنگ پوائنٹ بنا تو بحرین تو بیچارہ ویسے ہی ایواپریٹ ہو جائے گا، اس کا بادشاہ تو ویسے ہی گر جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو گرنے میں دیر نہیں لگے گی، یہ بھی ان سب کو اچھی طرح پتہ ہے، ان میں سے کوئی بھی لمبی جنگ نہیں چاہے گا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اندر کی ایک بات، پتہ نہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سعودی لمبی جنگ میں قطعاً نہیں جائیں گے، مگر یہ کہ وہ جو کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہو جائے۔ سعودیوں کو اتنی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سعودیوں کو جو اب تک انہوں نے بلنڈر کیے ان کے لیے کافی ہیں، ان کو کولیشن کا ڈرامہ کر کے یمن کے ایک آدھ خطے کے اوپر جا کر صدر کو بٹھا لینا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ اگر ان کو میں مشورہ دینے کے قابل ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ یمن کا کوئی حصہ پکڑو جہاں پہ کوئی نہیں ہو، اس پہ جا کے قبضہ کرو اور وہاں پہ اس بیوقوف انسان کو لے جا کے بٹھا دو، اور تم یہ کہہ دو کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، اب یہ جانے اور حوثی جانے، اتنا کر کے تم باہر آ جاؤ، ورنہ تم کام مصیبت میں مرو گے۔ لیکن پھر میرا دل چاہتا ہے کہ کم بخت مریں جا کے، ٹھیک ہے کہ آل سعود کو بھی تو کبھی تو مرنا ہے بالآخر، تو یہ بھی مریں، ٹھیک ہے یار، کب تک زندہ رہیں گے یہ لوگ۔ پاکستانی فوج کی کیا پالیسی ہے؟ یہ تو راحل صاحب بتا پائیں گے کیا پالیسی ہے، لیکن یہ کہ بدایا میرا نہیں خیال کہ وہ اس خودکشی میں جانا چاہیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ فوج اپنے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نکالنے کی کوشش کرے گی کہ اس میں نہ جائے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ یہ جنگ صحیح جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ان کے لیے کسی طور پر مفید نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، نعوذ باللہ تعالیٰ، پاکستان کی فوج کا میں بہت احترام کرتا ہوں دل سے، پاکستانی فوج نعوذ باللہ تعالیٰ ان حرکتوں کے نتیجے میں کرائے کے فوجی مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کو کرائے کے اوپر فوجی چاہتا ہے وہ ہماری فوج سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستانی فوج کا اسٹیٹس اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کا ریپوٹیشن اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کی اسلام کے جذبات اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے فوجی اس سے کہیں زیادہ اسلام سے مخلص ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فوجی کمانڈرز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سیاسی ہتھ کنڈے ان کے اوپر دباؤ دیں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس دباؤ سے نکل سکتے ہیں اور وہ اپنے فوج کو اس مصیبت میں نہیں پھنسائیں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ روس اور مغربی ممالک میں جو کولڈ وار چل رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا قابل قدر نہیں ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ حملے کی صورت میں فرقہ واریت کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہم نے بحرین کے معاملے میں اتنی زیادہ ہوشیاری نہیں دکھائی، ہم نے بحرین کے معاملے میں تھوڑی کم ہوشیاری دکھائی ہے، اس معاملے میں ہمیں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ کسی طور پر بھی ہمیں شیعہ ہونے کے ناطے حوثیوں کی حمایت میں نہیں کودنا چاہیے، ہمیں مظلوم ہونے کے ناطے کودنا چاہیے، ہمیں بغاوت کے خلاف، دوسرے ملک کے خلاف، جارحیت کے خلاف کودنا چاہیے۔ سعودی جارحیت کر رہے ہیں، اس کے خلاف آنا چاہیے۔ حوثی مظلوم واقع ہو رہے ہیں، اس کی حمایت میں آنا چاہیے۔ کسی بھی طور پر ہم لوگوں کو جب بھی میدان کے اندر جائیں، اس کو شیعہ سنی کلر کے اندر وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمیں ہوشیاری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یمن اور یمان کے علیحدہ جگہیں نہیں، ایک ہی جگہ کا نام ہے، اور انہوں نے عرب ورڈ لیا یمان، تو اس سے انہوں نے کہا کہ کیا دو علیحدہ جگہیں نہیں، ایک ہی جگہ ہے۔ لکھا ہے کہ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ حسن نصر اللہ حزب اللہ اور لبنانی حکومت کے درمیان یمن کے معاملے پر بہت سے اختلافات ہو گئے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک سوال انہوں نے کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا دھرنے نہ کیے جائیں، اگر شیعہ قوم پہ حملہ ہو تو کیا لا عمل ہونا چاہیے؟
تیسرا انہوں نے بات کی آیا احتجاج نہ کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ اس سے قوم کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک آدھ دفعہ ایسا کبھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ابھی راوی زندہ ہے، مرا بھی نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر اتنی باتیں مت لگاؤ۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے پہلے یہ سوچیں کہ آپ سے کہا کیا ہے، اس کے بعد سارے نتائج نکالیں۔ ایک بات پک کر کے 3 نتیجے آگے نکال لیے۔ میں نے نہیں کہا دھرنے نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا اتنی کثرت سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونا چاہیے۔ ایک جملہ میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں گا، دشمن پر حملے سے پہلے اسٹریٹجی پر حملہ کریں، اس کی اسٹریٹجی کو پہچانیں، اس پر حملہ کریں۔ آپ بھی اپنے حملے سے پہلے اپنی اسٹریٹجی کو پہچانیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ہم پہلے کود جاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں اب بتاؤ کرنا کیا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میں نام لینے میں بھی برا نہیں ہے، لطف ہے، بہاولپور گیا تو وہاں پر ہمارے کچھ دوست احباب آئے، وہ وکلا تھے، اور وہ آپ کو یاد ہے وہ کیس جو جیو نے ایک قصیدہ دکھا دیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، پھر بعد میں کیس ہو گیا تھا، تو وہ کچھ دوست احباب ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہم جیو کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں، وکلا ہم جیو کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں اس قصیدے کے معاملے میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جس نے یہ شعر کہیں وہ غلط کہیں، اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے۔ نہیں کہنے والا تو اپنا ہی بندہ ہے، تو کہنے لگے اچھا پھر ہمیں کس پہ کیس کرنا چاہیے؟ اب تصور کریں، آپ نے نہیں سوچا ہے کہ آپ کے کیس کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، آپ کے دل میں آیا کہ مجھے کسی پر کیس کرنا چاہیے، تو اب آپ نے کہا اس پہ کیس کرنا چاہیے، میں نے کہا نہیں اس پہ تو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اچھا آپ کس پہ کیس کریں؟ تو بھائی یہ پہلے کوشچن ہے کہ آپ کیس کریں کیوں؟ اصلاً آپ نے کہاں طے کیا کہ آپ نے کیس کرنا چاہیے؟ تو یہ سب باتیں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی سے لڑنا ہے، دشمن نہیں ملا تو پھر میں کسی دوست سے لڑوں گا، چونکہ بالآخر مجھے کسی سے لڑنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ لکھا ہے ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یمن کی کیا لکھا ہے، یمن کی پتہ نہیں کیا 100% ہے، مگر جو حالات ہیں اگر اس میں بحرین کے مومنین بھی کھڑے ہو جائیں تو سعودی حکومت کے لیے کتنی مشکل بڑھ جائے گی۔ ہاں یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک سینیریو ایسا بن سکتا ہے کہ سعودی اپنی اس حماقت کو جاری رکھیں اور ان کی اس حماقت کے جاری ہونے کے نتیجے میں جنگ پھیل جائے، لمبی مدت میں ہو جائے، لمبی مدت میں جنگ ہونے کے بعد وہ جنگ سرایت کرے مختلف ملکوں کے اندر، اور یہ بادشاہتیں ان جنگوں کو نہ سنبھال سکیں، ان مخالفتوں کو نہ سنبھال سکیں، تو پھر اس میں بحرین بھی بس سخت مصیبت میں جائے گا، مشرقی علاقہ بھی سخت مصیبت میں جائے گا، اور یہ تمام مسائل ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہی کراچی اور اس کے بارے میں سوال کیا ہے، میں اس سوال کو رکھ دیتا ہوں دوبارہ کیونکہ ہو چکا۔ لکھا ہے کہ یمن کی جنگ میں کیا عالمی خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال اس جنگ کے اندر ریشنلٹی نہیں ہے، اس جنگ کے اندر عقل اتنی سی بھی نہیں ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اندر عالمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیریا میں ہو سکتا تھا، سیریا کی جنگ کے پیچھے عالمی جنگ کا ایک خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن یمن کی جنگ کے پیچھے عالمی جنگ کا خطرہ کم از کم فی الحال مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ بہت لمبی مدت چلنی چاہیے، اصولی طور پر یوں لگ رہا ہے کہ اس جنگ کو بہت جلدی ختم ہو جانا چاہیے۔ سعودی عرب کو بہت احمق ہونا چاہیے جو وہ بہت لمبی مدت تک یہاں پہ جنگ کرے، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کام کریں گے۔ البتہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کر ڈالیں گے، بچیں گے نہیں پھر یہ لوگ۔ کیا لکھا ہے؟ اچھا یہ رومن اردو میں ہے ایکچولی، اس میں لکھا ہے کیا آرمی کی کوئی خود مخت، نہیں بھائی یہ بس میں نہیں آیا میرے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ موجودہ دور میں ڈس انفارمیشن کا دور ہے جہاں لوگوں کو میڈیا پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، اس میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس ذمہ داری کو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی ایس ایم ایس آئے اس ایس ایم ایس کو فارورڈ مت کریں، پہلا کام تو یہ کریں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں آیا فارورڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات مل جائے تو جتنا کر سکتے ہیں کر دیں، پھر جتنا کر سکتے ہیں کر دیں، اگر کوئی صحیح بات ڈھنگ کی بات مل جائے۔ اگر آپ کو میڈیا پہ کوئی انالیسس سننے کو ملا ہے فوراً اپنے اندر یہ سوال کیجیے گا کہ سامنے والے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اندر، یہ جو انالیسس آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں،
اور وہ تکرار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کوئی چیز سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی، ہر چیز یہاں پر گرے ہوتی ہے، سرمئی رنگ میں ہوتی ہے. آپ نے سیاہ اور سفید کو اس کے اندر سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے. 2-3 سوال رہ گئے ہیں، بس اس کو بھی ہم اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. 3 سوال انہوں نے کیے، میں صرف سوال دوہرا رہا ہوں. حسین حوثی کو 2004 میں بغاوت کیوں کرنی پڑی؟ حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کرنی پڑی؟ چونکہ ان کے خلاف، زیدیہ فرقے کے خلاف حکومت نے کارروائی کی ہوئی تھی، حکومت اس فرقے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ لوگ جو دینی کام کر رہے تھے حکومت اس کی مخالفت کر رہی تھی، اس خاطر ان کو اس کے خلاف بغاوت کرنی پڑی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا اس کا بہت مشکل ہے. اس کے بعد تیسری انہوں نے کہا کہ امام سے روایت ہے کہ تم مجھے عبداللہ کے مرنے کی خبر دو تو میں تمہیں امام وقت کے آنے کی خبر دیتا ہوں. کیا یہ حدیث عبداللہ کے مرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی اس قسم کا کوئی کام مت کیجیے گا کہ آپ کسی حدیث کو موجودہ دور میں کسی کے اوپر منطبق کرنے کی ایسی کوشش کریں. ممکن ہے آپ اپنے طور پہ کوشش کر لیں، لیکن آپ اس کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچائیں. اسپیشلی پبلک کے سامنے ہرگز مت کہیے، چونکہ اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی بہت ساری غلطیوں کے چانس ہیں. ہاں، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی آپ کس بات کے معتقد ہیں، کہ کیا امام کے ظہور کو نزدیک دیکھ رہے ہیں یا دور دیکھ رہے ہیں، تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نزدیک دیکھتا ہوں. میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نزدیک دیکھتا ہوں. لیکن یہ کہ میں ہرگز یہ حماقت نہیں کروں گا کہ یہ وہی عبداللہ تھا جو امام نے کہا تھا، یہ وہی یمانی تھا، یہ وہی خراسانی. میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے نزدیک ہے یا دور ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ بہت نزدیک ہے. مجھے اس بات کا یقین. میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب انسان کو کسی بات کا یقین ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ اخوان مسلمین کی حکومت جب مصر میں آئی تو سوشل میڈیا پر یہ بات مشہور تھی، انہوں نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ فوجی حکومت کے بارے میں ایسا نہیں ہوا. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ سوشل میڈیا ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں مسٹیک کرتا ہے. مرسی نے غلطیاں بے انتہا کی ہیں. مرسی نے بعض اوقات شیعوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے اوپر اپنی آنکھیں بند کی ہیں. مرسی کی غلطیاں بے انتہا تھیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی کہے مرسی کی غلطیوں کے مقابلے میں اس سیسی کی حکومت، تو میں کہوں گا نہیں، پھر مرسی کی حکومت بہتر تھی، اس کو باقی رہنا چاہیے تھا. کم از کم اس طرح فوجی اقتدار آنا صحیح نہیں تھا. پاکستان میں شیعہ علماء ٹاک شو میں ایران اور یمن کے معاملے میں کھل کر ڈیفینڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک تو یہ کہ مجھے نہیں پتہ ڈیفینڈ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. میں نہیں دیکھتا ہوں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا. اصل آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو ٹی وی پہ آنے والے ٹاک شوز ہیں زیادہ تر ڈس انفارمیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. لہذا اس وقت میں بھی جس وقت اتنے ہنگامے چل رہے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے آپ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ میں انٹرنیٹ سے لیتا ہوں. میں خبریں پڑھنے کو دیکھنے اور سننے پر ترجیح دیتا ہوں. تو میں اخبار پڑھتا ہوں، انٹرنیٹ سے ویب سائٹس پڑھتا ہوں. جو ویب سائٹس دیکھتا ہوں اس میں سوال پہلے سے ہو چکا ہے. جو ویب سائٹس میں دیکھا کرتا ہوں اس کے اندر 3-4 ویب سائٹس ہیں جس کو میں ریگولر دیکھتا ہوں اور اس کو کھرا کھوٹا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں سے ایک BBC جو بہت ایک معنی میں فراڈیا ویب سائٹ ہے، ایک معنی میں بہت اچھی ویب سائٹ ہے، بہت اچھی ویب سائٹ. اس کا ہنر میں آپ کی خدمت میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. ہیڈ لائن دھوکہ دے گی، پہلا پیراگراف دھوکے کو کم کرے گا، دوسرا پیراگراف دھوکے کو اور کم کرے گا، تیسرے پیراگراف کی آخری لائنوں تک آتے آتے سچ لکھ دے گا. لیکن اس لائن تک آنے والوں کی تعداد 20% بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت دغاباز ویب سائٹ ہے، اس کو بہت احتیاط سے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. اور ہم اس بات کو مکرر دیکھ چکے ہیں، کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اب میں کیا کرتا ہوں، اس کی ہیڈنگ پڑھتا ہوں اور باقی پلس مائنس کر کے سمجھ جاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ مجھے پتہ ہے اینڈ تک ہی کیا کرے گا. دوسری ویب سائٹ میں پریس TV بہت دیکھتا ہوں. پریس TV کی ویب سائٹ کو خاص کر جب مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں کتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے. البتہ پریس TV بھی یہی کرتا ہے، ایک ویب سائٹ دیتا ہے جو آپٹیمزم کو پیک پہ پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے دیتے رہیں تو پھر پتہ چلتا ہے نہیں اتنا آپٹیمزم بھی نہیں ہے جتنا وہ اپنی ہیڈ لائن کے اندر شو کر رہا تھا. اس کو بھی آپ نے ایسے ہی نہیں لینا، اس کو بھی ہوشیاری سے لینا ہے. ایک بات ہے، پریس TV جھوٹ نہیں بولتا. اس میں اچھی بات یہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، پازیٹیو سائڈ کو ہیڈ لائن میں بہت زیادہ آگے لے آتا ہے اور آپ کو نیچے تک آتے آتے پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ تو نہیں کہا ہے لیکن تھوڑا سا کچھ اور بھی تھا یہاں پر.
یہ اچھا، پاکستانی مسائل کو دیکھنے کے لیے، یہاں کے پروپیگنڈا کو سمجھنے کے لیے جنگ کی ویب سائٹ بہت اچھی ہے۔ جنگ کی ویب سائٹ آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل، وہ کس پہ محنت کر رہے ہیں آج کل۔ تو وہ یہ مکار ویب سائٹ ہے، اور یہ آپ کو بہت ہوشیاری سے پڑھنی ہوگی تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہمیں کس بات پر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈان کی ویب سائٹ حقیقت کو بتانے کے لیے کافی محنت کرتی ہے، لیکن کمپریہنسو نہیں ہے، بہت سارے مسائل کو چھوڑ دیتی ہے، تو کمپریہنسو ویب سائٹ نہیں ہے۔ اس کی ویب سائٹ پہ ہر قسم کی اطلاعات نہیں ملتی، لیکن کچھ مسائل کے اندر وہ مدد دے دیتی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں مل سکیں گی اس کی۔ اس کے علاوہ پھر موقع کی مناسبت سے مختلف ویب سائٹس ہیں کہ جو انوالو ہوتی رہتی ہیں، اور آپ ان سب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اس میں ارنا پہ بھی جاتا ہوں، ارنا کا جو فارسی والا حصہ ہے، چونکہ میں فارسی پڑھ سکتا ہوں اس لیے اس کو دیتا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ بہت سیریس نیوز دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی سیریس نیوز میں انالیسس بھی بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4-5 ویب سائٹس ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آج سماعت فرمائے، ہمیشہ کی طرح کافی وقت بھی گزر گیا۔ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اور اچھے دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس سخت وقت میں خدا متعال انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو استقامت اور پائے مردی نصیب فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے خدا، ان تمام مصیبتوں کے بعد، ان تمام پریشانیوں کے بعد، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اہل حق کی نصرت کے لیے اور دشمنوں کی بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔